ہوا کیا ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے جس کو ہم امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ہے اور ہر گزرتے دن نے اس موقف کو ٹھیک ثابت کیا۔ وہ یہ کہ ان کا حکومت میں آنے کا واحد اور واحد مقصد صرف اپنے کرپشن کے کیسز میں ریلیف حاصل کرنا تھا، اور وہ مقصد انہوں نے حاصل کیا آنن فانن قانون سازی کر کے، نیب لاز میں امینڈمنٹس کر کے۔ نیشنل اسمبلی میں تو ان کی میجورٹی تھی، وہاں سے وہ نکل گیا۔ جب یہ سینٹ میں آیا تو سینٹ میں ہمارے پرزور احتجاج کے باوجود جو ایک پارلیمانی روایت ہے، ایک طریقہ کار ہے لیجسلیشن کا، کہ جب کوئی بل ہاؤس میں آتا ہے تو اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جاتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ جا کر اس پر ڈسکشن ہوتی ہے، اس کو دوبارہ ہاؤس میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو پاس کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ مگر یہ اس قدر جلدی میں تھے کہ انہوں نے سینٹ میں بھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جائے، اور آنن فانن انہوں نے اس کو وہاں سے بھی بلڈوز کیا، تاکہ وہ جو بنیادی مقصد تھا حکومت میں آنے کا، وہ مقصد حاصل کیا جائے اور کیسز میں ریلیف حاصل کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کے واقعات کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر درجنوں کیس، جن کی تعداد اب سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے، وہ کیسز عدالتوں سے واپس ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں پر کرپشن کے الزامات تھے اور جن لوگوں پر کرپشن کا جرم بھی ثابت ہوا، سب کو ریلیف مل رہی ہے۔ اور آپ جب اس لاء کو دیکھتے ہیں تو اس لاء میں آپ کو، میں تو کہوں گا، مضحکہ خیز چیزیں نظر آتی ہیں۔ یعنی کہ لیجسلیشن کا ایک بنیادی اصول ہے، ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ پرسن اسپیسیفک لاز نہیں بنا سکتے، اور یہی ہمارا کیس ہے جو ہم عدالت کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک لاء یہ بنایا گیا، جس کو کہتے ہیں ٹیلر میڈ۔ جیسے آپ درزی کی دکان پر اپنا ناپ دیتے ہیں سوٹ کا، اسی طرح اس حساب سے انہوں نے اس کو شک وائز اس کو تیار کیا، اور ایک ایک شک ایک ایک کیس میں فائدہ دینے والی ہے۔ اور یہ تمام باتیں اس وقت سپریم کورٹ میں ڈسکس ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہاں پر آئے۔ اچھا، دوسرا آپ دیکھیں کہ ریٹروسپیکٹو اپلیکیشن، یعنی کہ جب سے انہوں نے یہ کام شروع کیا تب سے یہ قانون نافذ العمل ہوگا۔ یہ بھی ایک قانون کے ساتھ میں سمجھتا ہوں مذاق کے مترادف ہے۔ قانون آج کی تاریخ میں بنتا ہے اور اس کی آئندہ اپلیکیشن ہوتی ہے، تو یہ ریٹروسپیکٹو والی بات آ گئی۔ تیسرا یہ بھی کہا گیا کہ جناب آپ 50 کروڑ سے اوپر چوری کریں تو پھر تو شاید ہم آپ سے بات کریں، اگر 50 کروڑ تک کی چوری ہے تو پھر نیب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سے ایک عجیب و غریب صورتحال تیار ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی کیسز میں پلی بارگین ہوئی تھی اور پلی بارگین کے پیسے بھی جمع ہوئے۔ اب ایک شخص اگر اس نے 49 کروڑ کا کرپشن کی ہے اس نے، تو وہ تو آج بڑے آرام سے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتا، میرے جو پیسے آپ سرکار کے پاس جمع ہوئے ہیں برائے مہربانی وہ پیسے بھی مجھے واپس کریں تاکہ میں تو جاؤں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قانون کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوا ہے اپنے فائدے کے لیے اور اپنے ریلیف کے لیے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ اس پر ایک فیصلہ آئے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی، تاکہ آئندہ سے اس قسم کی پرسن اسپیسیفک قانون سازی جو ہے اس کا راستہ روکا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو رجیم چینج کے تھرو ملک جو ہے وہ مافیا کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے۔ جن کو گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا کیا تھا، ملک عملاً ان کے گرفت میں آ چکا ہے۔ آئین کا مکمل استعمال کرتے ہوئے انہوں نے قوانین وہ بنانا شروع کیے ہیں جو ان کے ذاتی مفاد کے لیے ہیں۔ آپ پورا میرے پاکستان دیکھ رہا ہے کہ مرحلہ وار ان کی قسط آ رہی ہے۔ روز آپ ایک نئی فلم دیکھتے ہیں پاکستان میں جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رول آف مافیا ہے۔ آپ نے سرنگو ہونا ہے مافیا کے سامنے اور آپ نے ان کو ماننا ہے۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو منوایا جائے گا۔ اگر آپ یہ مرحلہ وار قسطیں دیکھیں
تو ایک ملک جو کہ 6% گروتھ پہ جا رہا تھا اس کو 2% پہ لایا گیا، جہاں پہ ڈالر جو ہے 180 کا تھا وہ 250 تک گیا اور ابھی نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ، اور لوگوں کے پاس بجلی دینے کے لیے، بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت ملک قصبہ پرسی کی حالت میں ہے کیونکہ مافیا مسلط کر دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ ٹریلر بھی دیکھا اور یہ فلم بھی دیکھی، جب ایک شخص جو مفرور تھا اس ملک سے اس کو واپس لایا گیا، اس کو یہاں پہ ہمارے پر مسلط کیا ایز اے وزیر خزانہ، اور جب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس نے ملک کو دیوالیہ کیا ہے، یہ ہٹ مین ہے، آج وہی اس ملک کا سیویئر بتایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک ان کی پارٹی بتاتی تھی کہ یہ قتل میں ملوث ہیں، عوام کو قتل کراتے ہیں، ماڈل ٹاؤن کے قتل میں ملوث ہیں، وہ لوگ مسلط کر دیے گئے، ہمارے اوپر انٹیریئر منسٹر لا دیا گیا ہے۔ اور کل ایک نئی قسط آپ نے دیکھی، وہ قسط تھی جب لندن سے ایک مفرور اشتہاری جس کو اجازت دی گئی تھی، کل تک جس کو نیب نے بتایا تھا کہ یہ تائیاد نااہل ہے، اس کو ایک نئی قسط کے تحت آپ کو دکھایا گیا اور اس نے چیلنج کیا پاکستان کے اداروں کو، اسی سپریم کورٹ کو جس نے فیصلہ سنایا ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ڈسکشن دیکھیں سپریم کورٹ میں، وہ 9(5)(a) کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ بار ثبوت جو ہے، جو ہماری جو آئین ہے اس میں قرارداد مقاصد اس کا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں حاکمیت اللہ کی ہے اور اس کی حاکمیت کا ایکسرسائز چوزن ریپرزینٹیٹو، منتخب نمائندے کریں گے۔ یہ وہ منتخب نمائندے ہیں جنہوں نے ذات کے لیے فیصلہ کیا، ذات کے لیے قانون بنایا، اور یہ قانون ہوتے ہوئے بھی اتنے بڑے اپارٹمنٹ جو لندن میں ہیں، جہاں سے کل وہ پریس کانفرنس کر رہا، ہم پروو نہیں کر سکے۔ کل کو جب یہ بار ثبوت نیب پہ آئے گا پھر تو کھلی چھٹی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، میرا میسج یہ ہے آپ لوگوں کو کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کرپشن ایک بندے کا ایشو ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ آج کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے وہ عمران خان کی پٹیشن ہے۔ سیاسی اشرفیہ کا کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے، سیاسی اشرفیہ کا اور جو پاور ایلیٹس ہیں اس ملک کے، ان کا کرپشن ایشو نہیں ہے، ایشو صرف عمران خان کا ہے۔ وہ ایک واحد دیوار ہے ان کے رستے میں کھڑی ہے، جس کو یہ روکنا چاہ رہے ہیں، جس کو یہ گرانا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ملک کس مقصد کے لیے قائم کیا ہے، وہ مقصد حاصل کر کے رہیں گے۔ خودداری بھی کا مسئلہ نہیں ہے، جو عمران خان سب کو بتاتا ہے کہ جی خوددار قوم ہونی چاہیے، تو اس وقت اس قوم کو اس کیس کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف کیس یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے پیسے جائیں گے، آپ کے اوپر مافیا مسلط کیے جائیں گے جس طرح ابھی مسلط ہے، تو اس کا پیچھا نہ چھوڑیں، اس میں انٹرسٹ لیں۔ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے، آپ ضرور سنیں، تاکہ یہ ایک ملک کا مسئلہ ہونا چاہیے، صرف عمران خان کے نہیں ہے، پیسے صرف عمران خان کے نہیں، آپ لوگوں کے ہیں، جو یہاں سے ایون فیلڈ، سرے محل، وہ سارے خریدے گئے وہ آپ کے پیسوں سے تھے۔ اور یہاں پہ جو مافیا ہے، جو مسلط ہے، جو انٹیریئر منسٹر کی صورت میں ہے، جو ہیلتھ منسٹر کی صورت میں ہے، جو یہاں پہ فائنانس منسٹر کی صورت میں ہے، یہاں پہ پرائم منسٹر، آپ یہ دیکھیں یہاں کا جو ملک کا وزیر اعظم ہے اور اس کے بیٹے کو انڈائٹمنٹ فرد جرم عائد ہونا تھا اور اس کو آپ نے مسلط کر دیا۔ تو یہ بہت دکھ کا مقام ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے لیے جہاں پہ کوئی اخلاقیات نہیں رہی ہیں، چاہے وہ کرپشن ہو، چاہے وہ مالی بدعنوانی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، اس میں پاکستان جو ہے اس وقت نچلی سطح پہ آ چکا ہے۔ بہت شکریہ سر، یہ بتائیں کہ کب تک پاکستان تحریک انصاف اپنے لانگ مارچ کا اعلان کرے گی، کیونکہ آلریڈی یہاں پہ کنٹینر لگ چکے ہیں، شہر میں لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پیدل آنا پڑتا ہے لوگوں کو نادرا چوک سے یہاں سپریم کورٹ تک بھی، تو کب تک اعلان کریں گے؟ کیونکہ رانا صاحب تو پہلے کنٹینر لگا کے بیٹھ گئے۔ دیکھیے جی، اس میں جو ہے آج جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ اس کیس پہ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی تک ہم نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی ہے، لیکن یہ ایک خوف ہے، جب بھی آپ چوری کریں گے نا وہ خوف زدہ رہیں گے۔ یہ خوف زدہ ہونے کی پہلی نشانی ہے کہ ابھی ہم نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی ہے اور انہوں نے سارا جو ہے اسلام آباد اس کو انہوں نے محاصرے میں لے لیا ہے۔ تو جب ہم ڈیٹ اناؤنس کریں گے، آپ دیکھیں جب خان صاحب کو پتہ ہے وہ اناؤنس کریں گے۔ تھینک یو۔